قابل احترام مسلمان بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں، اللہ رب العالمین نے ہم پر ایک بار پھر یہ بہت بڑا کرم اور احسان فرمایا کہ ہمیں آج عید الاضحیٰ کا دن دیکھنا نصیب فرمایا۔ بے شک یہ اللہ رب العالمین کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالی ہم پر اپنے کروڑہا احسانات فرماتے ہوئے ایسے مواقع عطا فرماتے ہیں جو خوشی کے دن ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ملنے والے انعام کے دن ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو عیدیں نصیب فرمائی، ایک عید الفطر جو رمضان کے روزوں کی تکمیل کے موقع پر اللہ تعالیٰ انعام کا دن عطا فرماتے ہیں، اور ایک عید الاضحیٰ کا یہ خوشی کا دن ہے کہ جب حج بیت اللہ کی تکمیل ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید الاضحیٰ کا دن دیکھنا نصیب فرمایا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے ہم پر اتنی نعمتیں نچھاور فرمائی، اللہ کے ہم پر اتنے احسانات ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ساری دنیا کے لوگ مل کر ان احسانات کو گننا چاہیں، ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، لا تحصوها، قرآن کا فیصلہ ہے شمار کر نہیں سکتے۔ اس قدر اللہ کی نعمتیں اور اللہ کے احسانات ہیں، جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، خارجی نعمتیں تو اپنی جگہ پر، قرآن کہتا ہے تم اپنے وجود پر غور کرو، اللہ نے تمہارے وجود کی شکل میں جو تمہیں نعمتیں عطا فرمائی، تمہارا جسم اور جسم کے تمام اعضاء، ایک ایک عضو کی بڑی اہمیت ہے۔ آنکھوں کی اہمیت اپنی جگہ پر، زبان کی اہمیت اپنی جگہ پر، دل و دماغ کی اہمیت اپنی جگہ پر، ہاتھ اور پیروں کی نعمتیں اپنی جگہ پر۔ اور اگر صرف سانس کی نعمت کو لیں، ایک ایک سانس اللہ کی بہت بڑی نعمت، اگر سانس اندر سے خارج نہ ہو تو انسان کی زندگی خطرے میں پڑ جائے، اور اگر باہر سے ہمیں آکسیجن نہ ملے، باہر سے اندر سانس نہ جائے تو بھی انسان کی زندگی خطرے میں پڑ جائے۔ ہم ایک دن رات میں کتنی لاکھوں دفعہ سانس خارج بھی کرتے ہیں اور سانس کو اندر لے کر بھی جاتے ہیں، اور زندگی کی ڈور بندھی رہتی ہے اور سلسلہ زندگی چلتا رہتا ہے۔ لیکن اگر یہ سانس کا سلسلہ نہ رہے تو زندگی ختم، وجود ختم۔ تو ایک ایک سانس کا اللہ کا شکر ادا کریں تو شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ جو تکبیر تشریق کا عمل ہے، جو 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر ایک مرتبہ ہر نماز کے بعد مردوں کو بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے اور خواتین کو آہستہ آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ تکبیر تشریق، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق علماء نے لکھا، اس میں ہمیں ایک درس دیا جا رہا ہے، اس تکبیر تشریق سے ایک مذاکرہ کیا جا رہا ہے، ہمارے دل و دماغ میں ایک سبق بٹھایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ ایک مومن وہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی بڑائی اور کبریائی ہوتی ہے۔ اللہ کی بڑائی اور کبریائی جس کے دل میں ہے وہ انسان کامیاب ہے، کیونکہ اللہ ہی ہمارے خالق اور مالک ہیں، اللہ ہی ہمارے رازق ہے، زندگی اور موت کے مالک اللہ ہے۔ تو صرف اور صرف اپنے دل میں اللہ کی بڑائی بٹھانی ہے۔ تکبیر تشریق کا یہی سبق اور درس ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ اللہ ہی سب سے بڑے ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی سب سے بڑے ہے۔ جب دل کے اندر یہ بڑائی کے بول، اللہ کی کبریائی کے بول دل میں بیٹھ جائیں گے تو انسان پھر کسی اور کی بڑائی کو دل میں نہیں رکھے گا۔ جب دل میں صرف اللہ کی بڑائی ہوگی تو غیر اللہ کی بڑائی اس کے دل سے نکل جائے گی۔ یہ سبق دیا جا رہا ہے ہمیں تکبیر تشریق میں، اور اسی طرح ہمیں یہ سمجھایا جا رہا، تکبیر تشریق کا سبق ہمیں یہ دیا جا رہا کہ اپنے دل میں صرف اللہ کی ذات کا یقین بٹھائیں۔ جب دل میں صرف اللہ کا یقین بیٹھے گا
تو پھر ہمارے کام یقین پر بنتے چلے جائیں گے۔ آج مسلمان کا کیونکہ یقین متزلزل ہے، اس درجے کا یقین نہیں جو ایمان کو مطلوب ہے، اس لیے آج کا مسلمان بیچارہ بے سکون اور پریشان نظر آتا ہے۔ اس لیے آج کا مسلمان اس درجے میں اللہ سے اپنے مسئلے حل نہیں کروا سک رہا، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا یقین نہیں ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ ہمیں تکبیر تشریق میں یہی مؤثر درس دیا جا رہا ہے کہ بلند آواز سے کہو تاکہ دل پر چوٹ لگے، دل پر ایک ضرب لگے کہ جس دل میں ہم نے غیر اللہ کا یقین بٹھا لیا، ہم نے جس دل میں غیر کا یقین بٹھا کر اپنے دل کو متزلزل کر لیا، اس کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دل میں صرف اللہ کی ذات بسے اور اللہ کا یقین ہمارے دل میں بیٹھ جائے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ آج کے دن جس عمل کو سب سے زیادہ پسند فرماتے ہیں وہ قربانی کا عمل ہے۔ حدیث میں آتا ہے عید الاضحیٰ کے دن اور ان تینوں عید الاضحیٰ کے دنوں میں اللہ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے، فرمایا وہ جانور کا خون بہانا، یعنی اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ قربانی کا کرنا، یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اس قربانی کو ہم یوں نہ سمجھیں کہ فقط ایک سنت ہے، یہ اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا ذریعہ اور اللہ کا سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ حدیث میں آیا اخلاص کے ساتھ جو قربانی کرتا ہے، اس قربانی کے خون کا پہلا قطرہ ابھی زمین پر گرتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قربانی کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو قربانی جو آج امت مسلمہ کرنے جا رہی ہے، جو عید کی نماز کے بعد ہم الحمدللہ قربانی کریں گے، جنہیں اللہ نے صاحب نصاب بنایا وہ قربانی کا عمل بجا لائیں گے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے آپ کو توفیق نصیب فرمائی اور اخلاص کے ساتھ قربانی کا عمل بجا لائیں کہ یہی قربانی ہے جو کل قیامت کے دن بھی کام آئے گی۔ دنیا میں بھی اس قربانی کی بدولت اللہ اپنا قرب نصیب فرماتے ہیں اور اللہ مال میں برکت نصیب فرماتے ہیں، اور فرمایا آخرت میں بھی، خصوصاً جب پل صراط لگایا جائے گا اور پل صراط پر سے ہر انسان کو گزر کر جانا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، قرآن نے کہا ہر انسان نے اس پل صراط پر سے گزر کر جانا ہے جو جہنم کے اوپر پل بنایا گیا، ہر انسان نے گزر کر جانا ہے۔ جس کے اعمال اچھے ہوں گے وہ گزر جائیں گے اور جن کے اعمال کمزور ہوں گے وہ اس جہنم کے پل پر سے کٹ کر نیچے گر جائیں گے، اور نیچے پانی نہیں ہے، نیچے آگ کے انگارے ہیں، نیچے وہ جہنم کے سارے عذابات ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ جو پل صراط ہے، تمہاری جو قربانیاں ہوں گی، تمہارا قربانی کا جانور پل صراط پر تمہاری سواری بنے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فربا جانور کا انتظام کیا کرو، اپنے جانور کو کھلا پلا کر موٹا کرو، اچھے جانور کا اہتمام کرو، کیونکہ کل قیامت کے دن پل صراط پر یہی قربانی کا جانور تمہاری سواری بنے گا اور تمہیں پل پر سے پار کرا دے گا، اور یہ سب سے نازک مرحلہ ہوگا۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ علماء کرام نے لکھا کہ یہ جو قربانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس قربانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اصل چیز تو یہ ہے، اس سبق کو سمجھیں۔ علماء کرام نے لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے امتحان لیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ وہ بیٹا جو مانگ کر اللہ سے لیا، اسماعیل لخت جگر، دل کا ٹکڑا، لیکن اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے فرمایا انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں نے خواب دیکھا، اللہ کا حکم ہے کہ میں آپ کو ذبح کر دوں اللہ کی رضا کے لیے۔ اسماعیل علیہ السلام جو مستقبل میں نبی بننے والے اور جن کی تربیت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، جواب دیا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان، آپ کو جو اللہ کا حکم ہے آپ وہ پورا کیجئے، میں اللہ کے راستے میں قربان ہونے کو تیار۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تو امتحان لینا تھا، امتحان میں سرخرو ہو گئے۔ علماء کرام نے لکھا ہر مسلمان یہی جذبہ اور عزم رکھے کہ میرے اللہ نے اگر مجھے حکم دیا ہوتا کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہم بھی اپنا لخت جگر اللہ کے راستے میں قربان کریں، تو ہر مسلمان کا یہ عزم ہو کہ ہم بھی پیچھے نہ ہٹتے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ بھی کر گزرتے۔ یہ بڑا عزم اور بڑا جذبہ ہوگا تو اسی شان سے اللہ کی طرف سے اجر بھی ملے گا۔
اللہ رب العالمین نے امتحان لیا، ہم بھی نیت رکھے اللہ نے اگر ہمارا امتحان لیا ہم بھی اللہ کے لیے سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہیں۔ اسی طرح علماء اکرام نے لکھا کہ یہ جو ہم قربانی کر رہے ہیں اس سے ہمیں یہ سبق مل رہا، ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح صرف اس وقت قربانی نہیں کی بلکہ اپنی نفسانی خواہشات کو بھی قربان کر دیا۔ مسلمان وہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی نفسانی خواہشات کو بھی قربان کریں، جس طرح اللہ کے لیے قربانی بجا لا رہے، عام دنوں سے زیادہ مہنگا جانور خرید کر قربان کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے۔ فرمایا کہ ہمیں اپنی نفسانی خواہشات کو بھی اس طرح قربان کرنا ہے۔ جب نفسانی خواہشات بھی اللہ کے لیے قربان ہوں گی تو یہاں پر پھر ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ فرمایا کہ جو اپنے رب کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے اور اپنی خواہشات کو کنٹرول رکھتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ جنت میں ان کا ٹھکانہ بنا دیتے ہیں، جنت کو ان پر لازم کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو نفسانی خواہشات ہیں، جو شیطانی خیالات ہیں، ہمیں ان سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے، اپنی خواہشات کو کنٹرول رکھنا ہے اور قابو رکھنا ہے، جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول رکھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں ہی کامیابیوں کی سندیں عطا فرمائی، اور فرمایا کہ عزم اور جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ صرف قربانی نہیں، ہم اللہ کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صرف آج کے دن جانور قربان نہیں کریں گے بلکہ نیت یہ رکھتے ہیں کہ یہ زندگی اور یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کے لیے پوری زندگی ہماری قربان ہے۔ اور دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہی اسی مقصد کے لیے ہے کہ اس دنیا کی عارضی زندگی کو اللہ کے لیے قربان کر دو، اللہ کی مان کر اپنی زندگی گزار لو، تو پھر آخرت کی جو زندگی آئے گی جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، اللہ اس کو تمہارے لیے کامیاب بنا دیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کی فلاح اور سرخروئی اللہ تمہیں عطا فرما دیں گے۔ تو یہ مختصر سی زندگی کو رب چاہی زندگی بنا لیں، آخرت کی زندگی ہماری من چاہی زندگی بن جائے گی۔ اور اگر دنیا کی زندگی میں دنیائی خواہشات کے پیچھے ہم چلتے رہیں گے تو آخرت میں پھر ہمارے لیے تکلیف کا سامنا ہوگا۔ تو یہ قربانی جو آج کا عمل ہے، یہ قربانی ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہماری زندگی کا ہر لمحہ قربان ہے، ہر وقت قربان ہے۔ اللہ کو راضی کرنا یہی ہمارا مقصود اصلی ہے۔ اور بھائی اس کے ساتھ ساتھ جو قربانی الحمدللہ ہم کرنے جا رہے ہوتے ہیں، اس قربانی کے عمل میں سب سے پہلے تو ضروری ہے اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے گوشت کی ضرورت نہیں ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ ہرگز اللہ تعالیٰ نہ ہماری قربانی کا گوشت چاہتے ہیں، نہ قربانی کا خون اللہ تعالیٰ کو چاہیے، اللہ تو بے نیاز ذات ہیں۔ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کے تقوی کو چاہتے ہیں، اخلاص کو چاہتے ہیں، تمہاری خالص نیت ہونی چاہیے، یہ مطلوب ہے۔ ایک تو نیتوں کو خالص اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنی ہے تاکہ قربانی کے سارے فضائل ہمیں حاصل ہوں۔ اور اس کے بعد بھائی جب قربانی ہو جائے تو عام طور پر گوشت کی تقسیم میں بڑی بے احتیاطی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے اسلام نے ہر موقع پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ہر جگہ پر قرآن و حدیث میں ہمیں رہنمائی دی گئی، بتلایا گیا کہ یہ حکم اس طرح ہے اور اس طرح پورا کرنا ہے۔ چنانچہ قرآن و حدیث میں اور ان کی تشریحات میں ہمیں سمجھایا گیا کہ جب قربانی کا گوشت تمہارے گھر پر آ جائے تم خود اپنے استعمال کے لیے رکھیں، منع نہیں ہے، اچھے طریقے سے قربانی کا گوشت استعمال کریں، منع نہیں ہے، لیکن اسلام کا طریقہ یہ ہے اسلامی کہ گوشت کے 3 حصے کر لیے جائیں۔ ایک حصہ اپنے استعمال میں رکھیں اور دوسرا حصہ خالص اپنے رشتہ داروں میں، اور رشتہ داروں میں بھی ان کو ترجیح دیں جنہوں نے قربانی نہیں کی ہی ہو، ان کے گھروں میں وہ دوسرا حصہ قربانی کے گوشت کا بھجوائیں، اور تیسرا حصہ فقط ان غربا کے لیے ہونا چاہیے کہ جو چاہے ہمارے رشتہ دار تو نہیں ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے قربانی نہیں کی اور غریب ہے، ان کے لیے تیسرا حصہ خاص ہونا ضروری ہے۔ عام طور پر بے احتیاطی یہ ہوتی ہے کہ گوشت کو تقسیم تو ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن
एक दुनियावी रस्म को निभाया जा रहा होता है। हम फला के घर पे भिजवा रहे हैं और फला हमारे घर पर भिजवा रहे हैं, हम अपने दोस्तों के यहाँ भिजवा देंगे, दोस्त हमारे यहाँ भिजवा देंगे, या उन रिश्तेदारों के यहाँ, और वो रिश्तेदार हमारे यहाँ भिजवा देंगे। कुर्बानी उन्होंने भी कर रखी होगी, तो ये ताल्लुक को निभाया जा रहा होता है। याद रखिए, खास उनका हक है कि जिन्होंने कुर्बानी नहीं की है, जो गुरबा हैं। तो इसलिए फकत उनके घर पर भिजवाने पर इक्तिफा न करें कि जी फला का गोश्त हमारे घर पर आया या आया करता था और आएगा, आज भी आएगा, और इससे पहले मैं भिजवा दूं, ये आया हुआ है मुझे भी भिजवाना चाहिए। ये तो ठीक है, आप अपने ताल्लुकात को निभा रहे, लेकिन उम्मत का वो सफेद पोश तबका कि जो हमें पता है हमारे पड़ोस में आसपास कि जिन्होंने कुर्बानी नहीं की होती, उनका हम पर हक बनता है। खासकर वो लोग जो कभी मांगने नहीं आते। कुछ तो ऐसे है गुरबा जो मांग कर अपनी जरूरत पूरी कर लेते हैं, लेकिन सफेद पोश तबका जो जब कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता और मांगता नहीं है, ऐसे घरों को खास तलाश करके उनके घरों में गोश्त भिजवाना, यह हमारा ईमानी तकाजा और एक मुसलमान होने के नाते हम पर लाजिम और फर्ज है। तो इसलिए इस चीज को भी मद्देनजर रखे कि कुर्बानी के गोश्त की तकसीम में हमारे घर से गुरबा खाली न जाए या गुरबा महरूम न रह जाए, हम किसी न किसी दर्जे में उनके गम गुसार बन जाए। और इसी तरह भाई आखिरी मरहला जो होता है कुर्बानी का, वो होता है कुर्बानी की खाल। कुर्बानी की खाल का मुस्तहिक जगह पर जाना जरूरी है। बहुत से साथी कोई भी लेने आया बगैर तहकीक के कुर्बानी की खाल उनके हवाले कर देते हैं। याद रखिए, आप जिस तरह दुनियावी मामलात के लिए बड़ी छानबीन करते हैं, पूरी तवज्जो देते हैं, कुर्बानी की खाल के लिए भी आपको पूरी तहकीक होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जहां मेरी कुर्बानी की खाल जा रही है वो मुस्तहिक भी है या नहीं। ऐसा भी सुनने में आया कि कसाई के हवाले कर दी, उसको मुआवजे के तौर पर कुछ वो दे दिया और कुछ और कर दिया। याद रखिए, अगर कसाई को कुर्बानी की खाल दी जाएगी तो ये खाल सही जगह पर नहीं जाएगी, मुस्तहिक जगह पर जाना जरूरी है। और कुर्बानी की खाल का मसरफ क्या है? जो ज़कात का मसरफ है, जो कुरान में अल्लाह ने इन्नमा सदक़ातु लिल फुक़रा वल मसाकीन, जो अल्लाह ताला ने यहां पर मसारिफ बतलाए हैं, उन मसारिफ में ही ज़कात की इतना कुर्बानी की खाल का जाना जरूरी है। और इस दौर में सबसे मुनासिब बेहतरीन मसरफ ये मदारिस के मुसाफिर बच्चे हैं। वो मदारिस जहां पर मुसाफिर बच्चे रहते हों, जहां पर खाना पीना मुसाफिर बच्चों का मदरसे की तरफ से होता हो, तो वो सबसे बेहतरीन मसरफ है कि अल्लाह के रास्ते में वक्फ है, कुरान पढ़ रहे हैं और फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में निकले हुए हैं, उन कुर्बानी की, उन आपकी कुर्बानी की खाल के वो सबसे ज्यादा मुस्तहिक हैं। इसके अलावा भी अगर किसी की नजर में कोई बेवा है, कोई ऐसा घर है जो मकरूज है, या किसी के घर में बीमारी है और वाकई वो मुस्तहिक है, वहां भी अगर कुर्बानी की खाल भिजवा दी जाए तो भी हर्ज नहीं है। बहरहाल मकसद ये है कि हमें तहकीक होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कुर्बानी की खाल हम कहां पर भिजवा रहे हैं। साथियों से गुजारिश है कि भाई तशरीफ ले आए। 7:15 का हमने ऐलान किया था और कोशिश है कि इंशाअल्लाह 7:15 बजे हम नमाज शुरू कर देंगे। तमाम वो साथी जो तशरीफ ला रहे हैं, जहां तक आवाज जा रही है, वो पिंडाल में तशरीफ ले आए ताकि अपने वक्त पे हम नमाज की अदायगी करें और इंशाअल्लाह फिर हम अपने अपने घरों में जाकर कुर्बानी जैसा अजीम फरीजा सर अंजाम दें। तो भाई मैं अर्ज कर रहा था कि हर चीज में हमें अपने अल्लाह को राजी करना है और इखलास अपने दिल में लाना है और अपनी जिंदगी को कीमती बनाना है। जब जिंदगी अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक बनेगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी दुनिया भी अच्छी बना देंगे और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। तो हर वक्त हमें चाहिए कि जिंदगी गुजारते हुए उलमा इकराम से पूछकर जिंदगी गुजारें। हर जगह पर, हर मोड़ पर इस्लाम की रहनुमाई मौजूद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ईद का दिन नसीब फरमाया है और अल्लाह ताला जम्मे गफीर को जब अपने लिए देखते हैं कि ये जम्मे गफीर जमा है तो अल्लाह ताला फरिश्तों पर फख्र फरमाते हैं कि देखो ये कितने लोग हैं जो मेरी मोहब्बत में आए हैं और अपनी जबीनों को मेरे आगे झुका रहे हैं। अल्लाह ताला खुश होते हैं, अल्लाह ताला फरिश्तों पर फख्र फरमाते हैं। तो आज इंशाअल्लाह हम ईद की नमाज अदा करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करेंगे और अल्लाह से मांगेंगे और आज के दिन जो अल्लाह से मांगेंगे अल्लाह ताला हमें अता फरमाएंगे। ईद उल अज़हा 2 रकात नमाज जो हमने पढ़नी होती है उसका तरीका हमें दोहरा लेना चाहिए, साथियों के जहन से निकल जाता है।
आसान तरीका है, 2 रकात नमाज है जो हमने अदा करनी है। आम जो हम 2 रकात नमाज अदा करते हैं उसी तरीके से अदा करनी है, सिर्फ 6 तकबीरों का इजाफा होता है। 6 तकबीरें हमने समझनी है, बस पूरी नमाज आसान है। जिस तरह फजर की 2 रकात पढ़ते हैं, ये जुमे की बजमात हम 2 रकातें पढ़ते हैं, यहाँ पर 6 रकातें 6 तकबीरों का इजाफा है। 3 तकबीरें पहली रकात में हैं और 3 तकबीरें दूसरी रकात में हैं। सबसे पहले हमें नियत करनी होगी 2 रकात नमाज ईदुल अजहा वाजिब अल्लाह के लिए हम पढ़ते हैं, मुंह हमारा काबा शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर नियत बांध लेंगे। इमाम के पीछे नियत बांधने के बाद सब ने सना पढ़नी है, सुबहानक अल्लाहुम्मा। ये पढ़ने के बाद आम तौर पर तो आम नमाजों में सना पढ़ते ही इमाम क़िरात शुरू कर देता है। यहां पर हमें क़िरात शुरू करने से पहले 3 तकबीरों का इजाफा करना है। 3 तकबीरों का इजाफा इमाम अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ेगा। तमाम मुक्तदियों ने भी इसी तरह अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ देने। दूसरी मर्तबा भी इसी तरह होगा और तीसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेंगे। तो ये 3 तकबीरों का इजाफा जो करना है, 3 तकबीरों का इजाफा क़िरात से पहले पहली रकात में हो जाएगा। उसके बाद इमाम ने क़िरात करनी है, मामूल के हिसाब से क़िरात होगी, सूरत मिलाई जाएगी, फिर रुकू, उसके बाद सजदे। दोनों सजदों के बाद जब दूसरी रकात के लिए हम खड़े हो जाएंगे तो खड़े होते ही इमाम ने क़िरात करनी है सूरह फातिहा, और उसके बाद कोई भी सूरत पढ़ने के बाद आम नमाजों में तो इमाम अल्लाहु अकबर कहता है, हम रुकू में चले जाते हैं। यहां पर अभी रुकू में नहीं जाना, हमारी 3 तकबीरें दूसरी रकात की बाकी हैं। चुनाचे इमाम रुकू में जाने से पहले अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाकर हाथ छोड़ देगा। तमाम मुक्तदियों ने भी इस तरह करना है। फिर दूसरी मर्तबा भी अल्लाहु अकबर कहकर सब हाथ छोड़ देंगे। तीसरी मर्तबा भी अल्लाहु अकबर कहकर सब हाथ छोड़ देंगे। अब हाथ इसी तरह होंगे, हम अल्लाहु अकबर कहकर फिर रुकू में चले जाएंगे। ये चौथी मर्तबा अल्लाहु अकबर रुकू के लिए होगा, जो आम नमाज में भी होता है। तो बस ये 6 तकबीरें हैं जो 3 पहली रकात में और 3 दूसरी रकात में, ये 3 तकबीरों का इजाफा कर ले, बकिया उसके बाद नमाज का पूरा तरीका वही है। बस ये एक चीज जहन में रहेगी तो कभी भी हम कंफ्यूज नहीं होंगे। और उसके बाद फिर जब सलाम फिर जाएगा तो 2 खुतबे पढ़े जाते हैं। ये 2 खुतबे सुनना वाजिब है। यहां पर बेएहतियाती नहीं होनी चाहिए। जहां पर हमने आधा घंटा दे दिया, वहां 5 मिनट और सही हम खुतबा सुने बगैर अगर जाने की कोशिश करेंगे तो हमारी ईद की नमाज नामुकम्मल रह जाएगी। खुतबा सुनना वाजिब है, अदब के साथ, एहतराम के साथ। अल्लाह का नाम लिया जा रहा है, अदब और एहतराम के साथ। ना आपस में ईद मिलने की उस वक्त कोशिश करनी चाहिए, ना आपस की गुफ्तगू होनी चाहिए, बल्कि पूरी तवज्जो और इन्हिमाक के साथ खुतबा सुनना चाहिए कि खुतबा सुनना वाजिब है। और खुतबे के बाद भाई जो इज्तिमाई दुआ होती है, इस इज्तिमाई दुआ से कोई भी महरूम न रहे। घर से आए हैं, घर ही चले जाना है, रोजाना ही गपशप करते हैं। अगर हम इज्तिमाई दुआ में एहतिमाम से शरीक हो जाएंगे, पता नहीं किसकी आमीन अल्लाह ने कबूल कर ली, हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। हम तो खता के पुतले, हमें तो डर लगा रहता है पता नहीं हमारी दुआ कबूल हो रही नहीं हो रही। लेकिन इतने मजमे में कौन वो बरगुजीदा बंदा है जो अल्लाह का पसंदीदा है, उसकी आमीन से सबका मसला हल हो जाए। इसलिए इज्तिमाई दुआ में हमें हमेशा एहतिमाम से शिरकत करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। पूरे 7:15 हो चुके हैं, तमाम साथी सफों को दुरुस्त फरमा लें। नमाज